learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 21। इन्नल्लज़ीना यकीनन वो लोग यकफुरूना कुफर करते हैं बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयात का, व यक़्तुलूना नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़ और पैगम्बरों को नाहक कत्ल करते हैं, व यक़्तुलूना और वो कत्ल करते हैं अल्लज़ीना उन लोगों को यअमुरूना जो हुक्म देते हैं बिलकिस्ती इंसाफ का मिनन्नासी लोगों में से। यहाँ कुफर करने वालों से मुराद यहूदी हैं जो बड़े बड़े जराइम करते थे। उन्होंने अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया जो हक का सबूत पेश करती हैं, और हक का इनकार करने वाला ही काफिर होता है। वयक्तुलून नबिय्यीना बिगैरिल हक जो अल्लाह ताला के नबियों को कत्ल करते थे जिनका हक अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा है। अंबिया पर ईमान लाना, उनकी इज्जत करना, उनकी अताअत करना अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया। और वो उन लोगों को भी कत्ल करते थे जो इंसाफ का हुक्म देते थे, यानी जो एहसान करते थे, खैर ख्वाही से अच्छी बात बताते थे और बुरी बातों से रोकते थे, उन्हें वो शहीद कर देते थे। अपने इन जराइम की वजह से वो दर्दनाक अजाब के मुस्तहिक हैं। फबशिरहुम बिशारत दे दो उन्हें भी अजाबिन अलीम दर्दनाक अजाब की। यहूदियों ने अल्लाह ताला की किताब का, अल्लाह ताला की आयात का इनकार किया, अंबिया को कत्ल किया, हक से मुंह फेरा, गरूर में मुब्तला हुए, लोगों पर अपनी बड़ाई जताने लगे और लोगों में से उन्हें कत्ल करने लगे जो उन्हें इंसाफ का हुक्म देते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी आखिरत की रुसवाई के लिए जलील करने वाले अजाब तैयार कर दिए जिसकी तकलीफ की शिद्दत को बयान करना भी मुमकिन नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की नाराजगी उस कौम पर ज्यादा होगी जिसने अल्लाह ताला के रसूल के साथ ये मामला किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपने दांत की तरफ इशारा फरमा रहे थे और आपने फरमाया उस आदमी पर भी अल्लाह ताला का गुस्सा ज्यादा होगा जिसे अल्लाह का रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में कत्ल करे। सही मुस्लिम 4648। उलाइकल्लज़ीना यही वो लोग हैं हाबितत जाया हो के आमालुहुम उनके आमाल फिद दुनिया वल आखिरा दुनिया और आखिरत में, यानी उनके बुरे अमाल की वजह से उनकी नेकियां जाया हो जाएंगी। दुनिया की जिंदगी में तो काफिरों के बड़े बड़े कारनामे हैं, लेकिन कयामत में उनके कुछ भी काम नहीं आएगा। दुनिया में उनके बातिल के लिए लगाई जाने वाली कुव्वतें और माल सब जाया हो जाएंगे और उनका कोई मददगार नहीं होगा। अमाल के जाया हो जाने से मुराद दुनिया में उनका कबूल ना होना और आखिरत में उन पर जजा का ना मिलना है। व मालहुम और नहीं उनके लिए मिनन नासिरीन कोई मददगार, यानी कोई ऐसा नहीं जो उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से निजात दिला दे, कोई ऐसा नहीं जो उनकी सजा में जर्रा बराबर कमी करवा सके। वो हर खैर से महरूम हो गए और हर शर और मुसीबत के हकदार बन गए हैं। अलम तारा इलल्लज़ीना क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा ऊतू जो दिए गए नसीबन एक हिस्सा मिनल किताबी किताब में से। अल्लाह ताला ने अहले किताब की हालत बयान फरमाई है। अहले किताब से मुराद यहाँ पे मदीना के यहूदी हैं जिनकी अक्सरियत इस्लाम कबूल करने से महरूम रही, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहे, यहाँ तक कि उनके एक कबीले को कत्ल और दूसरे को जिला वतन कर दिया गया। यहूदियों और ईसाइयों को किताब के इल्म में से कुछ हिस्सा दिया गया और मुसलमानों को पूरी किताब दी गई है। किताब का तकाजा था कि वो सब इस पर कायम रहते, इसके अहकामात को मानते, लेकिन उनकी ये हालत होगी कि उन्हें किताब के फैसले को कबूल करने की तरफ बुलाया जाता है तो इनमें से कुछ लोग इससे मुंह फेर लेते हैं। इसमें मुसलमानों के लिए भी वार्निंग है कि यहूदियों जैसे ना हो जाना वरना उन जैसी सजा के मुस्तहिक हो जाओगे। अल्लाह ताला ने हर दौर में पैगंबरों पर वही नाजिल की है। आखिर में कुरान हकीम की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की, इसलिए पिछली किताबों को जानने और मानने वालों के लिए कुरान पाक को पहचानना मुमकिन है। हिदायत एक है, हिदायत भेजने वाला भी एक है, ये यकसानियत है और इसकी वजह से इसे पहचानना मुश्किल नहीं है। युद औना वो बुलाए जाते हैं इलल किताबिल्लाही अल्लाह की किताब की तरफ, लियहकुमा ताकि वो फैसला करे बैनहुम उनके दरमियान। उन्हें अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाया जाता है ताकि वो उनके दरमियान फैसला करे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उन मामलात में हुक्म बनाया जो इनके और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान थे। कुरान पाक का इनके बारे में फैसला ये है कि वो हिदायत पर नहीं, इसलिए उनसे मुंह फेर ले। सुम्मा फिर यतवल्ला मुंह मोड़ लेता है फरीकुन एक गरोह मिनहुम उनमें से, वहुम और वो मुरिदून एराज करने वाले हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने अहले किताब की मजम्मत की है जिन्हें अल्लाह
اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ کترا کر نکل جاتے تھے، جو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم تورات اور انجیل پر عمل کرنے والے ہیں۔ جب تورات اور انجیل کے حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے، تو آؤ اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو وہ پہلو بچا کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے اور اس سے فیصلے نہ لینے کی اصل وجہ آخرت کے حساب اور کتاب کے بارے میں یقین کا نہ ہونا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ النور کی آیت نمبر 48 میں فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جائے اس کا فرض ہے کہ اس کتاب کو مانے، اسے دل سے تسلیم کرے اور اس کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ ذالک یہ بانہم، اس وجہ سے کہ وہ قولو کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی آگ ہمیں، الا ایام معدودات، مگر گنے چنے دن۔ یہ وہ عقیدہ جس کی وجہ سے یہودیوں نے دھوکہ کھایا تھا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، وہ تھا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں اس لیے ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی، اور اگر ہم دوزخ میں گئے تو صرف 7 دن جائیں گے۔ ان کے نظریے کے مطابق دنیا کی عمر 70,000 سال ہے اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ہم ایک دن جہنم میں جائیں گے۔ وغرہم، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ یہودیوں کی غلط فہمی تھی کہ ہم جہنم میں 7 دن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کسی کتاب میں نازل نہیں کی۔ ان کی اسی غلط فہمی نے انہیں اپنے دین کے معاملے میں دھوکے میں مبتلا کیا۔ انہوں نے اپنی جانب سے ایک بات گھڑی کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور پھر اسی کو حقیقت سمجھ لیا اور گناہوں سے نہیں رکے۔ یہ بات بہت بڑی جھوٹ ہے، کیونکہ اس کا ہلاکت خیز انجام ہونے والا ہے۔ اب ان کی حالت یہ ہے کہ جب بھی انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس سے کتراتے ہیں۔ فَكَيْفَ، تو کیا حال ہوگا، اِذَا جَمَعْنَاهُمْ، جب جمع کریں گے ہم انہیں، لِيَوْمٍ، اس دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ایک خوفناک دھمکی ہے جسے سن کر مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ دن بڑا خوفناک ہوگا، وہ انصاف کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا۔ اس دن ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، جواب نہیں دیا، جواب تو خود ہی نظروں کے سامنے آ گیا ہے۔ لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے لیے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن ہے اس سے مراد، جس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ووفیت، اور پوری پوری دے دی جائے گی، کل نفس، ہر جان کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ ان پر ان کے اعمال کے بارے میں ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی اور برائیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں واضح فرمایا ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو شدید ترین عذاب کا حقدار بناتے ہیں۔ یہی حال ان لوگوں کا بھی ہوگا جو ان کے جیسے اعمال کرتے ہیں۔ کل، آپ کہہ دو، اللہم، اے اللہ، مالک الملکی، بادشاہی کے مالک۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ نے قتادہ رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے دعا فرمائی کہ روم اور فارس کی بادشاہی آپ کی امت کو دے دی جائے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کا طریقہ سکھایا ہے اور تسبیح کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، جو تمام ملکوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے۔ مالک کا لفظ دعا کے شروع ہی میں لا کر یاد دلا دیا کہ مالکانہ حق اور اختیار اسی کو حاصل ہے جس سے دعا کی جا رہی ہے، یعنی اے اللہ تو بادشاہ ہے، تو تمام ملکوں کا مالک ہے۔ بادشاہ کی صرف تیرے ہی لیے ہے اور آسمان کی اور زمین کی تمام سلطنت تیری ہی ہے، اس میں تبدیلیاں لانا اور انتظام کرنا سب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو دیتا ہے الملکہ، بادشاہت، من تشاء، جس کو چاہتا ہے، و تنزع، اور تو چھین لیتا ہے الملکہ، بادشاہی، میں من تشاء، جس سے چاہتا ہے، یعنی بادشاہت کے اختیارات بھی تیرے ہاتھ میں ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دے، مالک تو ہی ہے، تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ حکومت کا چھین جانا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کے کسریٰ بادشاہوں سے اور روم کے قیصر بادشاہوں سے اور ان کے پیروکاروں سے حکومت چھین کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرے کہ وہ ان کو زمین میں ضرور بضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا۔ سورہ النور آیت 55۔ وَتُعِزُّ اور تو عزت دیتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ اور تو ذلیل کرتا ہے من تشاء جس کو چاہتا ہے، بیدک تیرے ہی ہاتھ میں ہے الخیر سب بھلائی۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم، فیصلوں اور ارادوں میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی جبر نہیں، سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ وہ عدل کے ساتھ عزت اور ذلت دیتا ہے۔ اللہ کی نظر میں معزز وہ ہے جو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھے، جو عزت اور ذلت کو خالص اللہ تعالیٰ کی چیز سمجھے، اور اللہ کی نظر میں وہ عزت کے لائق نہیں جو ہر چیز پر اپنی ملکیت سمجھے، جو عزت کو خالص اپنا ذاتی حق سمجھے۔ بیدک الخیر تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں اور اس کی نگہبانی میں سب کا بھلا ہے۔ تمام بھلائیاں صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھلائی دینے والا نہیں۔ وہ کائنات اور انسان کی نگہبانی انصاف اور عدل کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کا دینا اور واپس لینا سب انصاف کے ساتھ ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی اور وہ ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر اور تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز تیرے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ سب کچھ تیری قدرت اور مشیت کے تحت ہے اور صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہر خیر کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بادشاہی دینے اور واپس لینے پر، عزت اور ذلت دینے پر، جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار پیدا کرنے پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔